السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، الحکمہ پروڈکشن کی جانب سے اسلامک ایتھکس اینڈ ویلیوز کی دوسری قسط میں عبدالحنان کیلانی آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ کہ اخلاق کے سورسز دو ہیں اور ان دونوں سورسز کے پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں اثرات کیا ہیں۔ اخلاق کے سورسز ایک مذہبی اور دوسرا غیر مذہبی۔ مذہبی سے مراد یا ریلیجیس سے مراد یہ ہے کہ اخلاق کی بنیاد یا بیس وہی ہو، مذہب ہو، اور غیر مذہبی سے مراد یہ ہے کہ اخلاق کی بیس انسان کی عقل، تجربہ اور خواہش ہو۔ یعنی شراب پینا یہ اخلاقی اعتبار سے کیسا فعل ہے، یہ ہم کہاں سے رہنمائی لیں گے؟ ایک انسان مذہب کی روشنی میں رہنمائی لیتا ہے۔ مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے شراب نہیں پینی، تو وہ نہیں پیتا، شراب پینا سے باز آ جاتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کی ممانعت آئی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ایک دوسرا انسان ہے، وہ کہتا ہے شراب نہ پینا یہ عقل کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، فزیکلی اس کے بیڈ ایفیکٹس ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں پیتے اسے۔ تو یہ دونوں مختلف آراء رکھتے ہیں، ایک کی بنیاد وحی ہے اور دوسرے کی بنیاد انسان کی عقل ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو اخلاق کے دو سورسز ہمیں نظر آتے ہیں، ایک مذہبی اور دوسرا غیر مذہبی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں ان کے اثرات کیا ہیں۔ ہم مذہبی کو لیتے ہیں، یا ایک مثال سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص وہ لاہور سے چلتا ہے، کراچی جانا چاہتا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے، تو اس کی یہ سوچ ہے، وہ سوچتا ہے، اس کی یہ ایک تھنکنگ ہے کہ اس ٹرین میں جس میں یہ سفر کر رہا ہوں یہاں کچھ کیمراز فٹ ہیں، کراچی جب میں پہنچوں گا تو سمندر کے اندر، کراچی کے آگے سمندر ہے، سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے میں کچھ کمپیوٹرز پڑے ہیں، کچھ لوگ ان کمپیوٹرز کو آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کیمراز کے تھرو وہ میری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں، میں کیسے اس سفر کو طے کرتا ہوں، میری عادات و حرکات، ایون کہ میرے جذبات و احساسات کیسے ہیں، میری ایک ایک چیز وہاں نوٹ کی جا رہی ہے۔ ایک یہ شخص ہے۔ اس کے برعکس اسی ڈبے میں، اسی ٹرین میں ایک دوسرا شخص ہے جس کی سوچ اور جس کی تھنکنگ یہ ہے کہ جب میں کراچی پہنچوں گا تو آگے سمندر ہے، لامتناہی سمندر ہے، اور اس میں غرق ہو جانا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ دونوں شخص جب سفر کریں گے تو دونوں کا رویہ، دونوں کا ایٹیچیوڈ، دونوں کا بیہیویئر ہمیں مختلف قسم کا نظر آئے گا۔ ایک وہ ہوگا جو اپنی لائف میں، اپنے رویے میں نظم و ضبط لے کر آئے گا، مستقل مزاجی لے کر آئے گا، اعتدال لے کر آئے گا، اور وہ سمجھے گا کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے کیمراز لگائے ہوئے ہیں، میری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں، میں ان کے مطابق، ان کی خواہش، ان کی چاہت کے مطابق یہ سفر کروں اور اپنے رویے کو ان کے معیار کے مطابق اپناؤں۔ اسی طرح ہم اخلاقیات کو جو مذہبی اور غیر مذہبی ہیں ان کا ایک دوسرے پہلو سے جائزہ لیں۔ ایک شخص وہ جنگل میں یا بیابان میں ہے، صحرا میں ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں اس کا ایک جانی دشمن، پرانی دشمنی والا، کوئی انتقام جس سے وہ لینا چاہ رہا ہو، جس کے بارے میں اس نے سالہ سال اپنے جسم میں، اپنے دل میں انتقام کی آگ دہکائی ہو، وہ اسے نظر آ جائے، تو اب اس کا ایٹیچیوڈ وہاں کیا ہوگا؟ اور وہ اس کے اوپر گرفت بھی رکھتا ہو، اس سے طاقتور ہو، اس کے پاس اسلحہ ہو، جبکہ وہ کمزور ہو، تو اب اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ دونوں اخلاقیات کے تناظر میں ہم دیکھیں، ایک مذہبی اور دوسرا غیر مذہبی، اگر تو مذہبی اخلاقیات ہوں گی، ان کے مطابق اس کی تربیت ہوگی، تو وہ وہاں کنٹرول میں رہے گا اور انتقام کو دفن کر دے گا، انتقام کی آگ بجھا دے گا اور اس کی طرف اقدام نہیں کرے گا۔ جبکہ اس کے برعکس دوسرا وہ شخص کہ جس کی مادی اخلاق ہیں، جو عقل اور تجربے کے مطابق ہے، جس کے پیچھے مذہبی بیس اور اساس نہیں ہے، اسے جیسے ہی موقع ملے گا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور بلا تاخیر اقدام کر ڈالے گا۔ تو یہ اخلاقیات کے عملاً اثرات ہیں سورسز کے اعتبار سے، ان بیسز کے اعتبار سے جہاں سے اخلاق ہم لیتے ہیں۔ ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ اگر اخلاق کی اساس
مذہبی ہو تو اخلاق بذات خود ایک اسپرچول چیز ہے، روحانی چیز ہے. تو اگر مذہبی اساس ہو تو اس کی اسپرچویلٹی میں پیوریفیکیشن آتی ہے، مزید اخلاص آ جاتا ہے. لیکن اگر اسی اخلاق کی بیس اور اساس غیر مذہبی ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مادیت آ جاتی ہے، موقع پرستی آ جاتی ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا، جیب گرم اور بندہ نرم، یا پھر وہ کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو. تو اگر ہم ایک مستقل اخلاقی رویہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر، اور ایک مضبوط رویہ اپنانا چاہتے ہیں اور ایک روحانی رویہ اپنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں مذہب کو اساس تسلیم کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور مذہبی اخلاق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله